پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عیسائیوں کا وفد ایک جماعت نجران سے آئی، اور یہ بڑے بڑے عیسائی تھے، دنیا عیسائیت کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا تو وہ بھی آ گئے، اور حضور کے سامنے ان دونوں کا مناظرہ شروع ہو گیا۔ حالانکہ آج بھی جو موجودہ بائبل ہے، جو انجیل کو انہوں نے بدل کر اب وہ اسے بائبل کہتے ہیں، اور اس میں کئی تحریفات ہیں، تو اتنی تحریفات ہونے کے باوجود آج بھی بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، توریت کا ذکر ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ عیسائیوں نے جب یہودیوں سے یہ کہا کہ تم کسی مذہب پر نہیں ہو، کسی دین پر نہیں ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے، تو تمہارا کوئی دین نہیں، تو یہودیوں نے غصے میں آ کر کہا، عیسائیوں سے کہا کہ تمہارا بھی کوئی دین نہیں۔ تو جب ان کی جنگ ہوئی اور یہ مناظرے کی کیفیات اور بحث اور جھگڑے کی کیفیات ہوئی، تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا، اور عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور توریت کا انکار کیا، حالانکہ عیسائیوں کی کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام اور توریت کا ذکر موجود تھا۔ فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی بولے عیسائی کسی دین پر نہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی بولے یہودی کسی دین پر نہیں، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی وہ توریت پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں۔ توریت میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کی تکذیب کر رہے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے کہ جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کی باتوں جیسی بات، یعنی مشرکین مکہ نے جو نہ توریت کو جانتے ہیں نہ انجیل کو، انہوں نے بھی کہا کہ ہم دین پر ہیں، باقی سارے بے دین ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام کاموں میں، ان تمام باتوں میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اظلم، بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم کون کہ جو منع، روکے، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کرنے سے، وسعى، اور وہ کوشش کرے، فی خرابہا، اس کو ویران کرنے کی۔ یہ مشرکین مکہ تھے کہ جنہوں نے مسجد الحرام میں مسلمانوں کو طواف سے اور نماز سے روکا۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں مسجد میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا مگر خائفین، ڈرتے ہوئے۔ یہ گناہگار، سیاہکار، کافر، نجس، یہ مسجد میں دندناتے پھرتے ہیں اور مسجد میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، یہ اس قابل ہی نہیں کہ مسجد میں آئیں۔ الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ایمان لائیں، توبہ کریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجد میں کافر، مشرک کو آنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، اگر خائفین ہو جائے، توبہ کر لے اور اللہ سے ڈرے اور ایمان لائے تو پھر وہ مسجد میں داخل ہو۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ جو مسجدوں کی بے حرمتی کرے، مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکے، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ مسجدوں کی ویرانی صرف مسجد کو توڑنا ہی نہیں، بلکہ مسجد کے نمازیوں کو تکلیف دینا، مسجد میں گندگی کرنا، شور شرابہ کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، یہ سب منع ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ مسجدوں سے دور ہوں یا ان کی عبادات میں خلل واقع ہو۔ آج ہمارے یہاں پر موبائل فون لے کر لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، میوزک بجتا ہے، گانے بجتے ہیں،
بلکہ مسجد الحرام میں طواف کے دوران بھی یہ آوازیں آتی ہیں، لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، یہ مسجد کی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اسی طرح مسجد میں گندگی کرنا یا دنیا کی باتیں کرنا، مثلا جب نکاح کی محفل مسجد میں ہوتی ہے تو لوگ بہت زور زور سے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کی باتیں کرنے والوں کے لیے یہ وعید ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ اس کے 40 سال کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جو مسجد کا ادب کرے گا وہ اللہ کے گھر کا ادب کرے گا، اور جو اللہ کے گھر کا ادب کرے گا دنیا اور آخرت میں اسے برکتیں ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا، پس جہاں کہیں، تُوَلُّوا، تم منہ پھیرو، فَثَمَّ، پس وہاں، وجہ اللہ، اللہ کی رحمت ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، واسع، وسعت والا، علیم، علم والا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، پس تم جہاں کہیں منہ پھیرو تو وہاں اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں لفظ وجہ اللہ، اس کو پہلے سمجھ لیں، پھر آیت کریمہ کا شان نزول ہم سماعت کرتے ہیں۔ وجہ اللہ کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ وجہ کا ایک عام معنی ہے وہ چہرے کو کہتے ہیں، وجہ چہرہ، فیس، اور وجہ ذات کو بھی کہتے ہیں۔ تو اگر لفظی لغوی معنی کرنے جائیں تو پھر اس کے معنی یوں ہو جائیں گے، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، پھر تم جہاں کہیں منہ پھیرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے، وہاں اللہ کی ذات ہے۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ آیات متشابہات اسے کہتے ہیں کہ جس کی مراد ہم نہیں جانتے، جیسے الف لام میم۔ تو آیات متشابہات اسے کہتے ہیں جس کی مراد ہمیں نہیں بتائی گئی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اور ہمیں آیات متشابہات کی مراد ڈھونڈنا بھی منع کیا گیا، اس میں غور و فکر سے بھی منع کیا گیا۔ آیات متشابہات میں غور و فکر سے اور اس میں ریسرچ کرنے سے ہمیں منع کر دیا گیا، اور جو آیات متشابہات نہیں انہیں محکمات کہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ محکمات میں غور و فکر کرو، لیکن آیات متشابہات کو پڑھو، صرف اس پر ایمان رکھو، اور یہ کہو اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کا رسول اس کی مراد، اس کے مفہوم کو زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آیات متشابہات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جن کے لغوی معنی، لفظی معنی بھی کسی کو نہیں آتے، جیسے الف لام میم۔ الف سے کیا مراد ہے، الف کا معنی کیا ہے، لام کا معنی کیا ہے، میم کا معنی کیا ہے؟ تو نہ اس کے لفظی معنی آتے ہیں، نہ اس سے مراد معلوم ہے۔ دوسری آیات متشابہات کی قسم وہ ہوتی ہے کہ لفظی معنی تو لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ لفظی معنی مراد نہیں ہوتے۔ جیسے یہ آیت فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہاں اللہ کا چہرہ ہے، وہاں اللہ کی ذات ہے۔ یہ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ چہرے سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، جسم سے پاک ہے، وہ جہت سے، سمت سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، وہ ہر حوادثات سے پاک ہے۔ تو یہ قریب ہونا، دور ہونا، یعنی جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ایک فاصلہ ہوتا ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک اس کا جسم ہوتا ہے،
رب العالمین ان تمام چیزوں سے، ڈائریکشن سے، جہت سے، سمت سے، جسم سے، جگہ سے پاک ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہیں اور یہ مسلمہ عقیدہ ہے، تمام مسلمان اس پر متفق ہیں، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے وہ حنبلی ہوں، چاہے وہ حنفی ہوں، سب کے نزدیک یہ متفقہ مسئلہ ہے، اور جو اس کے خلاف بات کرے وہ کافر ہے۔ جو اللہ کے لیے جسم مانے، جو اللہ کے لیے جگہ مانے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو لہذا ہم یہی کہیں گے کہ یہ آیت جو ہے آیات متشابہات میں سے ہے، اس کی کیا معنی ہے وہ اللہ جانے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لفظ وجہن یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، ایک دوسرے کے چہرے کو وجہن کہتے ہیں۔ تو جب لوگ قرآن پڑھتے اور جب اس پر پہنچتے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو ان کے ذہن میں وجہ کے معنی چہرہ ہی آتا یا ذات کے آتا۔ تو ان عام لوگوں کو غلط تصور سے بچانے کے لیے متاخرین نے کہا کہ اس کے معنی یوں کر لیں، تم جہاں کہیں منہ پھیرو وہیں اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ یہ انہوں نے تعویل فرمائی، لیکن یہ بھی اس کے حقیقی معنی نہیں ہے۔ حقیقی معنی اللہ جانتا ہے، یہ تو لوگوں کے غلط تصورات سے لوگوں کو بچانے کے لیے، جیسے عرف میں کہتے ہیں کہ فلاں نے تو مجھ سے چہرہ ہی پھیر لیا۔ تو چہرہ پھیر لیا کا معنی کیا؟ وہ توجہ نہیں دیتا، مجھ پر ہمدردی نہیں کرتا مجھ سے، یہی معنی ہوتے ہیں۔ بھئی اس نے تو چہرہ ہی مجھ سے پھیر لیا، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی توجہ ہٹ گئی ہے، وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتا، مجھ پر وہ شفقت اور رحمت کی نگاہ کرم سے وہ دیکھتا نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں پر تو فلاں کا ہاتھ ہے، تو ہاتھ کا مطلب یہ والا ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو طاقتور شخصیت ہے تو اس کی سورس اور اس کی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ تو پھر ان محققین نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح تعویل فرمائی کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین کی قدرت کا اظہار ہوگا اور ان کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے۔ تم جہاں کہیں منہ پھیرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے، اس کی معنی انہوں نے کہ وہاں اللہ تعالی کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ لیکن پھر وہ بات ذہن میں رہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، حقیقی معنی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ جو معنی ہے لوگوں کو غلط تصور سے بچانے کے لیے۔ خیر ہمارے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم تو وجہن اردو میں استعمال کرتے نہیں ہیں، تو لہذا جب ہم قرآن پڑھیں گے عربی میں تو ہماری توجہ اس طرف جائے گی نہیں، لیکن جو عربی بولتا ہے اس کے لیے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو جب ہم سمجھ گئے تو پھر ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور کرسی پر اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کے وزن سے نعوذ باللہ من ذالک کرسی آواز کر رہی ہے، چڑچڑا رہی ہے۔ یہ نجدیوں کا عقیدہ ہے، جو متوع ہیں، جو بدعت، حرام، ممنوع، شرک یہی الفاظ کہتے رہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کو محدود کر دیتے ہیں عرش پر، کہتے ہیں وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور جس طرح ایک بہت بڑا بادشاہ ہوتا ہے وہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ ایک فرقہ گزرا ہے زمانے قدیم میں جسے کہتے ہیں مجسمہ، یعنی وہ فرقہ کہ جو اللہ کے لیے جسم مانتا ہے۔ تو یہ جو آج کل دنیا کے اندر فرقے پائے جاتے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ معتزلہ، خارجی اور قدریہ، جبریہ، یہ جو فرقے گزر چکے ہیں انہی سے انہوں نے مختلف چیزیں لی ہیں۔ مثلا معتزلہ جو فرقہ ہے وہ عذاب قبر کا انکار کرتا تھا، قدریہ فرقہ وہ تقدیر کا انکار کرتا تھا، اور جبریہ جو فرقہ تھا وہ انسان کے اختیار کا انکار کرتا تھا،
اسی طرح ایسے فرقے گزرے، ایسے نظریات لوگوں کے موجود تھے کہ وہ اولیاء کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جھوٹے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا غلام قادیانی اور جتنے بھی بدعقیدہ لوگ بعد میں پیدا ہوئے، انہوں نے پہلے بدعقیدہ لوگوں سے نکات لیے ہیں اور انہی نکات کو وہ آگے پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جو جسم ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ عقیدہ رکھا، بلکہ وہ کسی کو گرفتار بھی کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں فین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور وہ کہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو اس کو مارتے ہیں، وہ کہے کہ اللہ جگہ سے پاک ہے تو اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں بیٹھا ہوا ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی آیات متشابہات میں سے، جس کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا عرش پر۔ استوا سے کیا مراد ہے وہ اللہ جانے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانے، لیکن یہ عقیدہ ایک مسلم عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، ڈائریکشن سے پاک ہے، سمت سے، جہت سے یعنی ڈائریکشن سے پاک ہے۔ یہ تفصیل سے اس لیے آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ عقیدے میں خرابی آج امت محمدیہ میں پائی جاتی ہے، یعنی جو امت محمدیہ سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جہالت کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں اللہ اوپر بیٹھا ہے، وہ اللہ کے بارے میں جب یہ تصور بیان کرتے ہیں تو یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقائد پر ہمیشہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کیجیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا، پس جہاں کہیں، تولو تم اپنا منہ پھیرو، فَثَمَّ، تو وہاں، وجہ اللہ، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، واسع علیم، وسعت والا، علم والا ہے۔ اب اس کے شان نزول کے بارے میں 6 قول ہیں، 6 باتیں بتائی گئی، اور یہ 6 باتیں کوئی الگ الگ نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ 6 واقعات ہوتے، 10 واقعات ہوتے، ایک آیت نازل ہوتی اور وہ ایک آیت ان تمام واقعات کا جواب ہوتی۔ اسی طرح ایک آیت سے کئی باتوں کے مفہوم اور کئی نکات الحمدللہ پائے جاتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ کیجیے کہ سورہ فاتحہ ہمارے جیسا پڑھتا ہے تو بیچارہ وہ ترجمہ ہی اچھی طرح سمجھ لے، بڑی بات ہے، لیکن بزرگان دین نے کیا لکھا، بڑی بڑی تفسیروں میں بزرگان دین کے اقوال لکھے گئے۔ کسی نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے 10,000 علوم حاصل کیے، تو کسی نے کہا میں نے 2 لاکھ سے زائد علوم حاصل کیے۔ تو یہ قرآن ایک بہت بڑا سمندر ہے علم کا، اس سمندر سے ہیرے جواہرات وہی نکال سکتا ہے جو غوطہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ایک تو واقعہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اندھیری رات تھی، اس وقت قبلے کی سمت اور ڈائریکشن کا تعین نہ ہو سکا، تو ہر صحابی نے سوچ و بچار کر کے جس طرف اس کے دل نے رہنمائی کی اس طرف منہ کر کے انہوں نے نماز ادا کی۔ اپنے کھڑے ہونے کی جگہ پر انہوں نے ایک پتھر رکھ لیا اور جہاں انہوں نے سجدہ کیا اس جگہ پر ایک پتھر رکھ لیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنی ڈائریکشن کو چیک کیا تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی ڈائریکشنیں مختلف تھیں۔ کسی نے رات کو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، کسی نے مغرب کی طرف، کسی نے شمال کی طرف، کسی نے جنوب کی طرف۔ اب قبلہ تو ایک سمت ہے، تو اس میں وہ پریشان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے مسئلہ عرض کیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے، اگر تم کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں پر تمہیں ڈائریکشن قبلے کی صحیح معلوم نہ ہو سکے تو تم تحری کرو، سوچ و بچار کرو، اور پھر تمہارا دل
جس طرف کہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو. اب وہ قبلہ ہو اس طرف یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، تمہاری نماز ہو جائے گی. لیکن یہ مسئلہ کہاں پر ہے کہ جہاں پر قبلے کی ڈائریکشن معلوم کرنے کا کوئی ظاہری سبب ذریعہ موجود نہ ہو. مثلا مسجد موجود ہے تو مسجد کی ڈائریکشن سے، مسجد کی محراب کی ڈائریکشن سے، یا آپ دیہات میں اگر سفر کریں تو آپ دیکھیں کہ مسجد کی جو محراب ہوتی ہے اس کو آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو اس دیوار کے پیچھے ایک ابھار محسوس ہوتا ہے، تو اس کی ڈائریکشن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے. یا سورج کو دیکھ کر بھی بسا اوقات اندازہ ہو جاتا ہے، قبلہ نما موجود ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے، یا وہاں پر کوئی شخص موجود ہے تو اس سے پوچھا جائے. لیکن جب یہ سارے عوامل نہ ہوں تو پھر انسان سوچ و بچار کر لے اور جس طرف اس کا دل کہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے. پھر رب نے کتنی آسانی فرمائی. اگر نماز کے دوران مثلا ایک رکعت وہ ختم کر کے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور اس کے دل کا خیال بدل گیا اور خیال کرتا ہے کہ نہیں یہاں پر قبلہ نہیں ہے، اس طرف قبلہ ہے، تو اس پر لازم ہے کہ فوراً نماز کے دوران وہ اپنا ڈائریکشن چینج کر دے. لیکن نماز دوبارہ شروع سے نہ پڑھے، اسی کو جاری رکھے. وہ پہلی رکعت ہو گئی، پھر جب تیسری رکعت میں آیا پھر اسے خیال ہوا کہ نہیں قبلہ اس طرف نہیں ہے، اس طرف ہے، تو فوراً ڈائریکشن کو چینج کر دے، سمت کو چینج کر دے. پھر چوتھی رکعت میں خیال آیا کہ نہیں اس طرف ہے تو اس طرف کر دے. 4 رکعتیں 4 سمت میں پڑی ہیں، یہ چاروں اس کی ہو گئیں. لیکن یہ مسئلہ یاد رہے کہ جب دل کا خیال اور جو تحری ہے وہ چینج ہو جائے تو ایسی حالت میں اسے رخ چینج کرنا ضروری ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر وہاں پر لوگ موجود تھے اور اس نے پوچھا نہیں اور سوچو بچار کر کے نماز پڑھ لی اور پھر بعد میں اس نے لوگوں سے پوچھا یا لوگوں نے اسے بتایا کہ جناب آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، تو پھر اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ ہم ابھی سن چکے یہ مسئلے کی اجازت اس کے لیے ہے کہ جو ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہو کہ اسے قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہ ہو اور کوئی اور طریقہ نہ ہو جس سے وہ قبلے کو پہچان سکے. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر ہوتے تو آپ چلتے ہوئے جانور پر اور چلتی ہوئی سواری پر نوافل ادا فرماتے. تو چلتے ہوئے جانور پر، چلتی ہوئی سواری پر، مثلا چلتی ہوئی بس ہے یا چلتی ہوئی ٹرین ہے یا آپ گھوڑے پر سوار ہیں اور وہ چل رہا ہے، تو اس پر آپ فرض نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح وتر نہیں پڑھ سکتے، واجب نہیں ادا کر سکتے اور فجر کی سنتوں کو نہیں پڑھ سکتے. لیکن فرض کے علاوہ، واجب یعنی وتر کے علاوہ اور فجر کی 2 رکعت سنت کے علاوہ باقی جتنی بھی سنتیں مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ ہیں اور نوافل ہیں، سب کو چلتی ہوئی ٹرین پر اور چلتی ہوئی بس پر اور چلتی ہوئی سواری پر پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک پلین میں یا کشتی میں نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو وہ کشتی جو سمندر کے اندر ہے اور وہ تیر رہی ہے، اسی طرح وہ پلین جو ہوا میں اڑ رہا ہے، اس میں ہر قسم کی نماز ہو جاتی ہے. یعنی فرض بھی ادا ہو سکتے ہیں، واجب بھی، سنت فجر بھی، اور اس کے علاوہ دیگر جو نماز ہے وہ بھی ادا ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. مگر اس میں بھی حکم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر قبلے کی ڈائریکشن معلوم کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اور قبلہ نہ معلوم ہو سکے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ تحری کرے، اور کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھے، اور اگر بیٹھ کر وہ جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح نہ پڑھ سکے تو پھر سیٹ پر اشارے سے نماز ادا کرے، لیکن نماز وہ چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ آیت کریمہ مسافر کے لیے نازل ہوئی. یعنی دوسرا اس کا جو شان نزول ہے، دوسرا سبب ہے وہ یہ ہے کہ مسافر اگر سواری پر ہو تو وہ
سنت فجر، فرض اور واجب کے علاوہ باقی جو نمازیں ہیں وہ سواری پر پڑھے، اور جس طرف سواری کا رخ ہے اسی طرف منہ کرے، یہی اس کا قبلہ ہے۔ تو اگر آپ ٹرین میں یا بس میں اگر نوافل ادا کرتے ہیں تو آپ وہاں پر بیٹھ کے بھی ادا کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی ادا کر سکتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو اشارے سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر آپ کا قبلہ کیا ہوگا؟ اگر قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جس طرف ٹرین جا رہی ہے، جس طرف بس جا رہی ہے، اسی طرف رخ کر کے آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ سفر کے دوران نوافل پڑھنا منع ہے یا سنت پڑھنا منع ہے، ان سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے کہ سفر کے دوران نوافل پڑھنا یہ رسول اللہ سے ثابت ہے، منع نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی مسافر کو مشکل ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالے، اپنے قافلے والوں کو پریشان نہ کرے، بلکہ وہ اس وقت مشکل میں صرف فرض پڑھ لے، وتر پڑھ لے، سنت مؤکدہ بھی مشکل میں وہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسافر سنت مؤکدہ ادا کرے، نوافل ادا کرے، تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اس صورت میں اس کی نماز ہو جاتی ہے، بلکہ ثواب بھی ملتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر شرعی مسافر ہے تو اس پر نماز قصر کرنا ضروری ہے۔ اور قصر کا کیا حکم ہے؟ قصر کا حکم یہ ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ پر وہ 2 رکعت فرض پڑھے گا۔ شرعی مسافر کسے کہتے ہیں؟ وہ شہر سے باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس ارادے سے وہ شہر سے باہر چلا جائے، شہر کی آبادی اور اس کے مضافات ختم ہو جائیں، اور اس کا 92 کلومیٹر یا اس سے زائد دور جانے کا ارادہ ہو۔ تو جب وہ اس ارادے سے چلا اور شہر کی آبادی اور اس کے مضافات سے باہر ہو گیا تو باہر ہوتے ہی مسافر ہو گیا۔ اب اسے دوبارہ شہر کی آبادی میں داخل ہونے سے پہلے تک ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض اسے قصر پڑھنے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب قبلہ چینج کیا گیا تو یہودیوں نے اعتراض کیا تو ان کا جواب دیا گیا کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، وہ جس طرف چاہے تمہیں رخ کرنے کا حکم دے۔ چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں تو قبلے کی طرف منہ کرنا یہ ایک نماز کی شرط ہے، لیکن دعا مانگیں تو کس طرف منہ کرنا ضروری ہے؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دعا جو ہے اس کے لیے کوئی ڈائریکشن کو خاص نہیں کیا گیا، چاروں طرف جس طرف بھی منہ کر کے دعا مانگی جائے اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ تو اس سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے کہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرنا فرض سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اور قبلے سے ہٹ کر اگر کوئی دعا کرے تو بدعت، شرک اور حرام سمجھتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا یہ افضل ہے، لیکن جس طرح باوضو دعا مانگنا افضل ہے اور کوئی بے وضو دعا مانگے پھر بھی قبول ہے، تو اسی طرح وہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگے تب بھی صحیح ہے اور وہ افضل ہے، اور قبلے سے ہٹ کر دعا مانگے پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ مثلا آپ تمام کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ تو جو ہے قبلے کی طرف نہیں ہوتا، اسی طرح خطیب کا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہوتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف یا کسی مقدس مقام کی طرف رک کر کے دعا مانگے تو بعض نادان اسے شرک سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں الی القبلہ، الی القبلہ۔ اب وہ الی القبلہ تو کہہ دیتے ہیں اور پکڑ کے قبلے کی طرف کر بھی دیتے ہیں، لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں کہ جس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں رسول اللہ کے دربار میں، وہاں پر آ کر رسول اللہ کو پیٹھ کرنا کیا یہ مومن کو زیب دیتا ہے؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت موجود ہے
کہ آپ نے خلیفہ منصور کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی شریف میں ذرا اونچی آواز سے بات کر رہا، تو آپ نے فرمایا خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں ضروری ہے، آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی تعظیم اسی طرح ضروری ہے، یہاں پر اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ تو خلیفہ نے جب یہ سنا تو وہ چپ ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ میں ابھی حضور کے دربار میں حاضری کا شرف جو ہے وہ مجھے پانا ہے، یا اس نے کہا کہ میں نے پا لیا ہے، اب مجھے دعا کرنی ہے، تو میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا رسول اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں؟ تو امام مالک لاکھوں حدیثوں کے حافظ، محدث، مفسر اور کس مقام پر فائز ہیں، وہ شرک اور بدعت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، یعنی اس دور کے جتنے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں تو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، اور وہ تو وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے ان بزرگان دین سے فیض لیا ہے کہ جن کی زندگیاں اللہ کی عبادت میں اور دین کی خدمت میں گزری۔ تو امام مالک نے فرمایا اے خلیفہ منصور، تو قبلے کی طرف منہ کر کے دعا نہ مانگ، رسول اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگ، کہ یہ رسول اللہ تیرے بھی وسیلہ ہیں اور تیرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی وسیلہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے جو دعا مانگی جائے گی اس میں نیت یہی ہوتی ہے کہ دعا تو انسان کس سے مانگ رہا ہوتا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن حضور کی طرف منہ کر کے اس لیے دعا مانگتا ہے کہ اللہ ان کے وسیلے سے دعا قبول فرما۔ جیسے مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اور وہ 2 رکعت جو طواف کی ہیں وہ مقام ابراہیم کے قریب جا کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، تو نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ پتھر بیچ میں اس لیے رکھا ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہیں، تو ان کے وسیلے سے ہمارا طواف بھی قبول ہوگا اور نماز بھی قبول ہوگی۔ 5واں مسئلہ یہ تھا کہ پیچھے اس بات کا ذکر تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، تو ان کے متعلق فرمایا کہ وہ دنیا میں اور آخرت میں رسوائی سے اور آخرت میں بڑے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہرگز نہیں بچ سکتے، کیونکہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، کہاں بھاگ کے جائیں گے، وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور چھٹا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کفار مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے مسجد الحرام کے اندر جا کر نماز پڑھنے سے روکتے تھے، تو فرمایا کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے قبلے کی طرف منہ کر لیا کرو، اللہ رب العالمین کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ تو یہ 6 باتیں مفسرین نے لکھی اور آپ کو شروع میں بتایا تھا، پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ 6 واقعات تھے، 5 واقعات تھے، لیکن جواب میں ایک ایسی آیت نازل کی گئی جو سب کا جواب ہو گیا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں منہ پھیرو بس وہاں اللہ کی رحمت ہے جو تمہاری طرف متوجہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے یہ کہا، مشرکین مکہ کے ایک گروہ نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کا رد کیا گیا اور فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، وقالو، اور وہ بولے، اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا، ولدن، اولاد، سبحانہ، اسے پاکی ہے۔ کسی بزرگ سے ان کے شاگرد نے پوچھا، حضرت سوال ہے کہ جب اتخذ اللہ ولدن قرآن میں آیا تو اتخذ اللہ ولدن یہ تو مشرکین کا کلام ہے، اور سبحانہ یہ اللہ کا کلام ہے،
جو مشرکین کی گفتگو کا وہ رد کر رہا ہے۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب مشرکین کا کوئی مقولہ ذکر کیا جائے اور پھر اللہ کا کلام آئے تو بیچ میں وقف کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ وقف لازم ہوتا ہے، میم ہوتا ہے، وہ یہاں رکنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مشرکین کے اس گندے کلام میں اور ان کا جو رد ہے سبحانہ، اس کے درمیان وقف نہیں بلکہ لا لکھا ہوا ہے جہاں پہ رکنا ہی منع ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ کلام اتنا گندا ہے کہ فوراً اس کا رد کرنا ضروری ہے، کیونکہ اولاد اس کی ہوتی ہے جو عورت سے نکاح کرے، اور نکاح کے بعد وہ سارے معاملات۔ تو جب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، تو اس کے لیے اولاد کہنا کتنی بڑی گالی ہے، کتنی بڑی توہین ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فوراً اس کا رد کیا گیا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے گالی دی، یعنی میری بے ادبی کی، توہین کی، میرے لیے اولاد بتائی حالانکہ میں اولاد سے اور بیوی سے پاک ہوں۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ لہو اللہ ہی کے لیے ہے، ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے۔ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ جب وہ سب اللہ ہی کا ہے تو اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ انسان اپنے مکان کا تو مالک ہے، اپنی گاڑی کا تو مالک ہوتا ہے، لیکن اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا۔ اولاد اس کا جز ہے، اور کوئی اللہ کا جز بننے سے پاک ہے۔ اولاد کی ضرورت ہمیں ہے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری جائیداد کو کون سنبھالے گا، ہمارے کاروبار کو کون سنبھالے گا، بڑھاپے میں ہمیں سہارا کون دے گا؟ رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ کل لہو قانتون، ہر کوئی اسی کا فرما بردار ہے۔ قانتون فرما بردار، یعنی زمین و آسمان کی ساری مخلوق، ساری چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں، سوائے انسان اور جنات کے کہ ان میں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ اللہ کے نافرمان ہیں، اور وہ بھی مرتے وقت اور قبر میں اور قیامت کے میدان میں اللہ کو مانیں گے، مگر اس وقت کا ماننا ان کا قبول نہ کیا جائے گا۔ بدیع السماوات والارض، بدیع کے معنی ہوتے ہیں بنانے والا، پیدا کرنے والا، لیکن لفظ بدیع جو ہے یہ بڑی گہرائی رکھتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بغیر میٹر کے، بغیر مثال و نمونے کے بنانے والا۔ جیسے ہمارے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے بلب ایجاد کیا، فلاں نے ٹائر بنایا، اور بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں جناب یہ ٹائر اگر نہ ہوتا تو دنیا کی جتنی ترقیاں ہیں وہ آگے جا کر ٹائر پر ہیں۔ تو ٹرین بھی ٹائر پر چلتی ہے، یعنی ٹائر سے مراد یہ کہ جو ویل ہے اس کا، تو گاڑیاں بھی اسی پر چلتی ہیں۔ تو جس نے یہ ٹائر ایجاد کیا اس کا نام یہ ہے، اس نے ایجاد کیا۔ تو اب تو دنیا میں ہزاروں لوگ ٹائر بنا لیتے ہیں، لیکن پہلے شخص کا نام کیوں لیتے ہیں کہ اس نے بغیر مثال کے بنایا؟ ایسی کوئی مثال نہیں تھی، یہ شیپ کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ جو ٹائر اس نے بنایا اس میں اس نے ربڑ استعمال کیا یا لوہا استعمال کیا، جو چیزیں بھی استعمال کی وہ ساری چیزیں دنیا کے اندر موجود تھیں، صرف اس نے ان چیزوں کو ایک شکل دے دی۔ رب العالمین نے کائنات کو اس طرح پیدا کیا کہ نہ زمین کی کوئی مثال موجود تھی، نہ آسمان کا کوئی نمونہ سیمپل موجود تھا، اور نہ ہی اس کا میٹر تھا۔ میٹر بھی اللہ نے پیدا کیا اور اس کی شکلیں بھی اللہ نے بنائی۔ اس سے سائنس کے اس نظریے کا رد ہو جاتا ہے کہ جو بنیادی نظریہ سائنس کا ہے کہ میٹر نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے نہ فنا کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ نظریہ اس لحاظ سے ہو کہ ہم
یعنی انسان، عام انسان، نہ وہ میٹر کو فنا کر سکتا ہے نہ وہ میٹر کو بنا سکتا ہے۔ مثلا وہ مثال دیتے ہیں، موم بتی ہے تو موم بتی کو جلائیں تو آپ کہتے ہیں موم بتی فنا ہو گئی، تو کہتے ہیں موم بتی فنا نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی ہو گئی، پہلے وہ موم کی شکل میں تھی، اب وہ دھوئیں کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میٹر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں چلا جاتا ہے، جیسے انسان مٹی بن گیا۔ تو اس طرح وہ مثالیں دیتے ہیں۔ تو اگر یہاں تک عقیدہ ہو کہ عام انسان تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ نہ تو میٹر کو بنا سکتا ہے اور نہ ہی فنا کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے، اور اللہ کے محبوب بندے جو معجزات اور کرامتیں دکھاتے ہیں اس میں میٹر بنتا بھی ہے اور میٹر کو فنا بھی ہے، کیونکہ ان کی کرامتیں، ان کے معجزات اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں۔ سر سید احمد خان اور پرویز غلام احمد اور اس طرح کے جو نیچری لوگ تھے، مرزا غلام قادیانی اور یہ لوگ، جو یہ سارے نیچری لوگ ہیں، نیچر کو انہوں نے سب سے اہمیت دی۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز نیچر کے خلاف ہو وہ چیز وہ نہیں مانتے۔ تو جیسے سر سید احمد خان نے اس بات کا انکار لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، سر سید اس کا انکار لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نیچر کے خلاف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اس نے 300 اونٹوں کا بوجھ نگل لیا، پھر ہاتھ ڈالا تو دوبارہ عصا بن گیا۔ تو وہ کہتے ہیں جناب یہ نیچر کے خلاف ہے، ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ سوچ بالکل کافروں والی سوچ ہے، جو معجزات کا انکار کرے گا اور جو ان باتوں میں تعویلیں کرے گا وہ اسلام سے باہر ہوگا، کہ یہ تعویلیں جس طرح کی وہ کر رہے ہیں یہ جھوٹی تعویلیں ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا بدیع، یعنی آسمانوں کو اور زمین کو اس نے بغیر نمونے، بغیر میٹر کے پیدا فرمایا، میٹر بھی خود پیدا فرمایا اور ان کی شکلیں بھی خود بنائیں، اور یہ کام اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی چاہت اس کے لیے مشکل نہیں۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرے کسی کام کا، قضا فیصلہ کرے، امرن کوئی کام، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، وہ تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا، آپ اس کا ترجمہ صرف سمجھیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، وہ تو اسے صرف یہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے، کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب ان لوگوں کا رد ہے کہ جو اپنے آپ کو رسول اور نبی جیسا سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور فرشتہ نازل ہوتا ہے، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہمیں کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا، ہم پہ تو کوئی وحی نہیں آتی، ہم سے تو اللہ کلام کیوں نہیں کرتا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو نشانی ہم مانگ رہے ہیں وہ دکھاؤ، حالانکہ نشانی دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یقین آ جائے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، باقی جو وہ نشانی مانگ رہے ہیں وہ دکھانا، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ قانون قدرت یہ ہے کہ جب کفار نے نشانیوں کو مطالبہ کیا اور ان سے کہا گیا کہ اگر یہ نشانی دکھا دی گئی تو کیا تم ایمان لاؤ گے، انہوں نے کہا بالکل ایمان لائیں گے، اور پھر جب وہ نشانی دکھائی گئی اور انہوں نے انکار کیا تو پھر فوراً اللہ کا غضب نازل ہوا، عذاب نازل ہوا۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ پہاڑ پھٹ جائے اور پہاڑی جتنی اونٹنی باہر نکلے ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ اونٹنی باہر نکلی اور وہ ایمان نہ لائے اور انہوں نے اس اونٹنی کو شہید کر دیا تو فوراً اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب نازل ہوا۔ لیکن حضور کی آمد کے بعد، حضور رحمت للعالمین ہے، تو کافروں پر بھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، تو اس لیے ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے۔ ہاں ایسی نشانیاں ضرور دکھا دی گئیں
کہ حق ان کے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ وقال الذین، اور بولے وہ لوگ، لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے، جاہل ہیں، نہ توریت کا علم ہے، نہ انجیل کا علم ہے، نہ زبور کا علم ہے، وہ بولے لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کیوں اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا، لولا یکلمنا اللہ، کیوں اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا کیوں ہمارے پاس نشانی نہیں آتی۔ مفسرین نے فرمایا کہ رافع بن خزیمہ ایک شخص تھا، اس نے رسول اللہ کے متعلق یہ کہا، آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کرے ڈائریکٹ، ہم آپ کے وسیلے کو نہیں مانتے، ڈائریکٹ اللہ ہم سے کلام کرے اور آپ کو وسیلہ اور واسطہ نہ بنائے، اور ہم خود ڈائریکٹ اللہ کا کلام سنیں، وہ جو کہے گا ہم اس پر عمل کریں گے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو رسول کے برابر سمجھا، رسول اللہ جیسا سمجھا۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین من قبلہم، کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے جیسی بات، یعنی جو آج کافر یہ باتیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے کافروں نے بھی یہی باتیں کہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کو انہوں نے وصیتیں تو نہیں کی تھی، اور کسی کتاب میں انہوں نے لکھا تو نہیں تھا کہ بھئی جب بھی نبی آئے تو اس کے سامنے یہ اعتراض کرنا، تو پھر یہ پہلے کافروں جیسا ہی اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو سکھانے والا ایک ہی ہے، شیطان۔ تو شیطان نے پہلے لوگوں کو بھی یہی باتیں سکھائیں اور انہیں بھی یہی باتیں سکھائیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں، تشابہت قلوبہم، کیونکہ سب کا استاد شیطان ہے، تو سب کے دل ایک جیسے ہیں، پچھلے کافروں کے اور آج کے کافروں کے۔ اسی طرح پچھلے منافقین تھے، ان کی حرکتیں، اور آج کے منافقین، سب کی حرکتیں ایک جیسی ہیں، کیونکہ سب کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے۔ قد بینا الآیات، بے شک ہم نے روشن بیان کر دیا، واضح کر دیا، الآیات، نشانیوں کو، قد بے شک بینا، ہم نے واضح بیان کر دیا، الآیات، نشانیوں کو۔ کہتے نشانی کیوں نہیں آتی، نشانی کیوں نہیں آتی؟ ہزاروں نشانیاں دکھائیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نشانی ہے، آپ سر سے لے کر پاؤں مبارک تک معجزہ ہیں، اللہ کی برہان ہے، اور آپ کی آنکھ مبارک یہ کئی معجزات کو لیے ہوئے، تو آپ کے کان مبارک کئی معجزات کو لیے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس پر تمام سیرت نگار متفق ہیں، یعنی جو مستند سیرت نگار ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو رسول اللہ کا چہرہ یہ معجزے کے لیے کافی تھا۔ جس نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس نے انکار کیا، اس نے ضد کی وجہ سے انکار کیا، ورنہ انہیں تو رسول اللہ کی بات پر اتنا یقین تھا کہ کوہ صفا پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، تمہیں لشکر نظر نہ آئے، تو یہ بتاؤ کہ تم اپنی آنکھوں پر یقین کرو گے، میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں، آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ بدک گئے اور اول فل بکتے ہوئے یہاں سے بھاگ گئے۔ تو فرمایا کہ معجزات مانگتے ہیں، ہم نے تو کئی معجزات دکھا دیے۔ قد بینا الآیات، بے شک ہم نے واضح کر دیا آیتوں کو، لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتی ہے،
انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ۔ آپ جو دین لے کر آئے ہیں، جو کتاب لے کر آئے ہیں، وہ حق اور سچی کتاب ہے۔ بشیرن، خوشخبری سنانے والا بنا کر، مومنین کو جو اچھے عمل کرنے والے ہیں انہیں آپ خوشخبری سناتے ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا بنا کر ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو آپ ڈر سناتے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی آپ ان کے گناہ کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب وہ گناہ کریں گے، نہیں مانیں گے تو اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک انداز ہے کہ کبھی جمع کا صیغہ ہوتا ہے، کبھی واحد کا صیغہ آ جاتا ہے، اور قرآن کا انداز ایسا ہے کہ پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ یہ پڑھنے والے کو کیا محسوس ہو کہ اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ بزرگوں نے لکھا کہ جب قرآن پڑھو تو اس نیت سے پڑھو کہ میں اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہوں اور اللہ مجھ سے کلام فرما رہا۔ تو اللہ نے ہم سے کلام فرمایا رسول اللہ کے واسطے سے۔ تو کبھی کبھی جمع کا صیغہ ہوتا ہے، کبھی واحد کا صیغہ، لیکن لوگوں نے اس چیز کو سمجھا نہ کہ انہوں نے واحد کا صیغہ وہ یہ سمجھے وہ رسول اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ خطاب رسول اللہ سے ہوتا ہے، لیکن حضور کے واسطے سے اصل خطاب امت کے ہر فرد کو ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے یہودی اور نہ ہی عیسائی۔ حتیٰ، یہ کب راضی ہوں گے؟ یہاں تک کہ تتبع ملتہم، تم ان کے دین کی پیروی کرو، یعنی جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اے قاری، اے سننے والے، اے قرآن پڑھنے والے، اس مسئلے کو یاد رکھ لے کہ نہ امریکہ تم سے راضی ہونے کا ہے، نہ برطانیہ۔ یہ جتنے کافر ہیں اگر دوستی کرتے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے۔ جب تک تمہارے دل کے اندر ایمان موجود ہے یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تم چاہے کتنے بھی ماڈرن ہو جاؤ، کتنے بھی دین سے دور ہو جاؤ، یہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے۔ تو تم یہ مت سمجھنا کہ آج جو مسائل ہیں اس لیے ہیں کہ تم اللہ کا نام لیتے ہو، مسجدوں میں جاتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، فیشن سے دور بھاگتے ہو، بلکہ جتنے تم ان کی باتیں مانو گے یہ اور شیر ہوں گے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب سے مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے فیشن کو اپنایا، مسائل اور بڑھتے گئے اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اور حملے کیے، اور جب تک ہم نے ان کے فیشن کو ٹھکرا دیا اور رسول اللہ کی سنتوں کو گلے سے لگایا، کفار ہمارے نام سے بھی کانپتے تھے۔ جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہیں کرو گے اس وقت تک یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اور ہم کبھی ان کے دین کی پیروی ہم کر نہیں سکتے۔ تو جب تک یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نور ہمارے دلوں میں ہے اس وقت تک یہ ہمارے دشمن ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، انہیں اسرائیلی فوجی یہودی بے دردی کے ساتھ شہید کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات کہ ایک بچہ ہے اس نے ایک چھوٹا سا پتھر لیا اور کسی فوجی کو مارا تو پوری فوج اس کو مارنے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ اب باپ جو ہے اس بچے کو اپنی گود میں لیتا ہے اور گود میں چھپاتا ہے تو وہاں بھی اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ دردناک منظر دنیا نے دیکھا، لیکن یہ امن کے ٹھیکیداروں کو کوئی رحم نہیں آیا۔ تو یہ جو آپ فلسطینی مسلمانوں کی حالت دیکھیں تو ان میں اکثر کا یہ حال ہے، وہ نمازوں سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، ان کا فیشن بھی وہی یہودیوں عیسائیوں جیسا، لباس بھی وہی، ان کے طور طریقے بھی وہی، لیکن پھر بھی یہ یہودی دشمن کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں ایمان کا نور ہے،
تو جب تک مسلمان ہے یہ اس وقت تک اس کے دشمن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دامن مصطفیٰ کو تھام لیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ غلبہ نصیب فرمائے گا. قل اے محبوب آپ فرمائیے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. جسے اللہ ہدایت دے وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی نور کی طرف جاتا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی. یہاں خطاب ہر قرآن پڑھنے والے سے یعنی حضور کے واسطے سے اصل خطاب امت کو ہے. اور اگر تم نے اے سننے والے ان یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی، جس طرح آج ہم کر رہے ہیں کہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن طریقے یہودیوں عیسائیوں کے اپناتے ہیں. بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ گیا. تو علم اور قرآن آنے کے بعد اگر تم نے قرآن اور احادیث اور رسول اللہ کی سنتوں کے نظام کو چھوڑ کر اس نظام کی پیروی کی، یہودیوں عیسائیوں کی باتیں مانی، تو پھر کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے غضب سے تجھے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار. تو آج یہی حالت مسلمانوں کی ہے، نہ کوئی دوست کام آ رہا ہے نہ کوئی مددگار، پستے جا رہے ہیں. الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی وہ توریت کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے، زبور کے ماننے والے، پچھلے نبیوں کو ماننے والے، کہ جو واقعی اپنے نبیوں کی تعلیمات اور اپنی آسمانی کتابوں کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، ان کا ذکر ہے. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، حق تلاوتی، جس طرح پڑھنے کا حق ہے. اب کسی کتاب کے پڑھنے کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہاں مراد ہے کہ آسمانی کتاب پڑھنے کا جو حق ان پر لازم تھا وہ لازمی حق وہ ادا کرتے ہیں. اور وہ 5 حقوق ہیں. اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب کو پڑھے، اللہ کی کتاب کو سمجھے، اللہ کی کتاب پر عمل کرے، اللہ کی کتاب کی دعوت عام فرمائے. تو یہ 5 حقوق قرآن پاک کے بھی ہیں. اللہ ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ قرآن پر ایمان ہے، قرآن کی تعظیم و تکریم بھی کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں. اللہ سمجھنے اور عمل کرنے اور اس کی دعوت پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی جب اہل سفینہ یعنی کشتی والے جو حبشہ سے چلے اور حضرت جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے، اور ان کی تعداد 40 تھی. 32 حبشہ کے لوگ تھے اور 8 شام کے راہب تھے. ان میں بحیرہ راہب بھی تھا. یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے. تو جب یہ مکہ مکرمہ آئے تو کفار مکہ نے ان سے ملاقاتیں کی اور ان سے کہا کہ اس نبی کی باتوں میں نہ آنا، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کہیں. لیکن جب رسول اللہ کے دربار میں پہنچے اور رسول اللہ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی تو وہ سورہ یاسین شریف سن کر سب کے سب مسلمان ہو گئے. جب یہ جو کہ یہودی عیسائی تھے اور بڑے بڑے علماء تھے، جب یہ مسلمان ہو گئے، سورہ یاسین شریف سن کے رونے لگے اور روتے ہوئے انہوں نے کلمہ پڑھا. جب واپس گئے تو کافروں نے انہیں ملامت کیا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جب حق ہمارے سامنے آ گیا تو کیا ہم حق کو قبول نہ کریں؟ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے توریت کو پڑھا، اور توریت میں جس نبی آخر الزماں کا ذکر تھا جب انہیں دیکھا تو ان کے ہاتھوں پر انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے.
اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگر انسان کا ایمان ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کتاب پڑھنے کا حق ادا کرے۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کتاب کا انکار کرے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔